بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضى. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانی. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، اللہم لک الحمد علی نعمت الہدایہ، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. اب اگلی سورہ جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سورہ کافرون، اور یہ سورہ بیزاری ہے شرک کفر سے. اور اس سورہ کی چونکہ مکی صورت ہے، سورہ معون کے بعد نازل ہوئی ہے. اس میں 6 آیات ہیں، 26 کلمات ہیں اور 94 حروف ہیں. اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 18ویں مکی سورہ ہے. جیسا کہ بہت ساری اس سورہ کی فضیلت ہے، جس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے موقع پر اس کو کرتے تھے. ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص 1/3 کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. تو اس میں جو حدیث میں سورہ زلزال کی فضیلت کا حصہ ہے وہ ضعیف ہے، اور سورہ کافرون کی تلاوت کرنے سے یقیناً 1/4 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے، یا سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت سے قاری کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلاً کوئی سورہ ہم کو بتا دی گئی ہے کہ روزانہ یہ پڑھو، بس اسی کو رٹتے رہتے ہیں، اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، وہی ہماری روٹین میں ہوتی ہے. جبکہ پورے قرآن کا حق ہے، اور پورے قرآن ہی سمجھنے پڑھنے کی اور فضیلت کی چیز ہے. مثلاً ایمان میں قرآن کی کوئی بھی سورہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تقوی اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جنت کی طلب اور جہنم کی پناہ کی فکر ہوتی ہے، مسائل اور احکام سے آگاہ ہوتا ہے وغیرہ. ان تمام فوائد سے قاری محروم رہتا ہے. بس یہ برابری محض اجر و ثواب کے اعتبار سے ہے، باقی امور کے اعتبار سے نہیں. یعنی باقی تمام چیزیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ ہم کو پورے قرآن سے پورے کے پورے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مخصوص کچھ صورتیں، جیسے بعض لوگ ہیں سورہ حدید ہے، سورہ واقعہ ہے، اور بہت ساری چیزیں، تو اس میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جس کا ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں. بس لوگوں کے اس طرح بنا دیے گئے ہیں کیا اس سے فاقہ نہیں ہوگا اور اس سے یہ نہیں ہوگا، اس سے ہوگا. لیکن جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جیسے سورہ ملک کی 30 آیتوں والی وہ صورتیں جو اپنے رب سے اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی. سورہ کافرون مومن کو شرک سے بری کرنے والی صورت ہے. حضرت فروا بن نوفل سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کرنے والی سورہ. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ رات کے سارے اذکار جب ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ آخر میں سورہ کافرون کے شرک سے برات کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی شرک ہیں ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں، اور ہم نہیں عبادت کرتے جن کی یہ بت پرستی کرنے والے عبادت کرتے ہیں. تو ایک طرح سے توحید پر یہاں اقرار کرتے ہوئے ہم سوتے ہیں نا.
پھر اسی طرح فجر کی دو سنتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکعتوں میں پڑھی جانے والی بہترین صورتیں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دو رکعتیں جو ہے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے، اور اس دنیا اور مافیہ والی سے بہتر والی نماز میں کیا پڑھیں گے؟ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا زہریلے جانور کے کاٹنے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوران نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ لعنت کرے بچھو پر، یہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور دونوں کو ملا کر کاٹنے کی جگہ پر ملا اور ساتھ سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں سورہ کافرون کے بجائے سورہ اخلاص اور معوذتین کا ذکر ہے۔ ممکن ہے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی ہو، دوسری بار سورہ کافرون پڑھی ہو، اور یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پڑھ کر دم کرتے رہے جب تک آرام نہیں آیا۔ تو دونوں چیزیں کرنا ہے، اسباب یعنی علاج بھی کیا آپ نے کہ نمک اور پانی ملا کر اس جگہ پر لگایا، اور دم بھی کیا، تو یہ دونوں چیزیں جائز ہے۔ تیسری کوئی چیز جائز نہیں ہے، اس پر کوئی جادو کروا لیا جائے، اس پر کوئی کا وہ اثر کروا دیا جائے، یا کوئی اور چیز شرکیہ کروا دی جائے، یا منت مان لی جائے وہ کی جائے، نہیں، یہ دو چیزیں علاج کے لیے معروف ہے، مشہور ہے کہ کیا کرنا ہے کہ علاج بھی کرنا ہے، اور قرآن سے شفا کی نیت سے دم بھی کرنا ہے۔ اسی طرح اور کہاں پڑھی جاتی ہے یہ سورج؟ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دو رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی۔ اسی طرح تین وطروں کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے اور سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے۔ تو دو طرح سے وطر ثابت ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے الگ سے نیت کرتے تھے، اور یہ ہے کہ اگر جلدی ہو، مثلا یہ کہ بالکل اذان کے قریب آپ نے وطر چھوڑ دی تھی عشاء میں، اور اب بالکل فجر میں اذان کے قریب آپ ہیں کہ اگر میں مثلا دو الگ اور ایک الگ پڑھوں تو پھر کیا ہے اس کو تین ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ پچھلی صورت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا گیا ہے، اللہ نے اس صورت میں کہ بلکہ تم ہی بد نصیب ہو کہ تم کو دین کے جاننے سمجھنے کے بہترین مواقع ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن سنا، توحید کا پیغام سنا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ دل ان کے اقرار کرتے تھے۔ دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور آخر دم تک ایمان نہ لائے۔ اس صورت میں خاص طور پر اعلان برات ہے، بیزاری ہے کہ اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے لیے دین تمہارا اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس سورے کو سورہ اخلاص کا جوڑ بتایا جاتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں پر اس کو اس سورے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تمہارا دین چونکہ شرک اور کفر پر مبنی ہے، تم بتوں کی عبادت کرنے والے ہو، جبکہ ہمارا دین کیا ہے؟ خالص توحید پر مبنی ہے۔ مکہ کے آخری دور میں اتری، مجمع عام میں پڑھی گئی، اس میں کافروں سے خطاب ہے۔ یہ اخلاص والی دو صورتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا، اور سونے سے پہلے رات کو پڑھنا بھی کفر و شرک سے برات کا اظہار ہے۔ اس سے ایک مومن اپنے دن کا اختتام کرتا ہے، تو صبح سویرے فجر کی سنتوں سے دن کا آغاز، شرک سے برات والی دو صورتیں، اسی طرح وتر کی رکعت جو کہ دن کی آخری رکعت، اس میں بھی اور سوتے وقت بھی، تو اس سے سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ کتنی اہم سورت ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत का इतनी बार तकरार करते थे कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने 24 से 25 बार जायजा लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में ये सूरत पढ़ते थे। तो इस सूरत का खास मजमून है क्या है कि इंसान अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए करे, इसमें किसी और का कोई हिस्सा ना डाले। हालांकि कुफ्फार भी इबादत करते थे, लेकिन उनकी इबादत में शिर्क शामिल था, इसलिए उनकी इबादत को तस्लीम नहीं किया गया। कोई भी इबादत जिसके अंदर शिर्क की मिलावट हो, उसका इनकार किया जा रहा है कि वो इबादत इबादत है ही नहीं, क्योंकि इबादत सिर्फ और सिर्फ वही है जो खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए की जाए, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। यानी सजदा, नमाज, दुआ, ज़ाहिरी इबादत, बातिनी में क्या है, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है कि मेरी इबादत तुम्हारी इबादत की तरह नहीं है, कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस है। इस सबक को हमें दिन में कई बार पढ़ने के लिए कहा गया है। इसका शान नुज़ूल और इसका पस मंज़र देखते हैं कि सूरत में शिर्क से बेजारी का इज़हार है। हुक्म है कि अल्लाह की सच्चे दिल से इबादत करो और इखलास मद्देनज़र रखो। खिताब खुसूसन कुरैशियों से और उमूमन तमाम मुशरिकों से है। कहते हैं कि करशी मुशरिकों ने फर्ते जहालत से 1 साल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुत परस्ती की दावत दी थी और कहा था कि बारी में हम भी 1 साल तक आपके बुत की इबादत करेंगे। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत उतारी और हुक्म आया कि आप शिर्क से, कुफ्र से कुल्ली तौर पर बेजार हो जाएं और साफ-साफ कह दें कि मैं किसी सूरत में भी तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं कर सकता। मैं तो शिर्क से कतई बेजार हूँ। यानी मुझे तो भेजा ही गया इसलिए कि मैं शिर्क से बेजारी का इज़हार। और कहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बेजारी का इज़हार करते थे कि जैसा कि हम लोगों को बहुत सारी दुआएँ सिखाई गई है हिस्नुल मुस्लिम में, कि सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तो पढ़ते थे अल्लाहु अकबर ज़ोर से, फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। उसके बाद अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। और एक दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे जो कि कुफ्र से बेजारी का के लिए है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी पूरा चौथा कलमा। उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु, लहुन निअमतु व लहुल फज़्ल व लहु सनाउ व लहुल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन व लौ करिहल काफिरून। तो इस दुआ में, क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए की गई कि चाहे कि काफिरों को नागवार गुजरे, लेकिन हम सना, तस्बीह और इबादत किसकी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो इसका पसे मंजर देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने कौन कौन सी चीजों की पेशकश की थी, कौन कौन से ऑफर दिए थे, क्या अच्छा आप ये कर लीजिए, अच्छा आप ये कर लीजिए। हजरत हमजा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुसलमान हो जाने के बाद जब मुशरिकीन ने मुसलमानों की कुव्वत और शौकत देखी तो बाहम मशवरे के लिए इकट्ठा हुए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में मुनासिब तरीन कदम उठा सके। उनसे उतबा बिन रबिया ने, जो बनी अब्द शम्स से ताल्लुक रखता था और अपनी कौम का सरदार और साहिब फरमान था, कहा कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उन पर चंद बातें पेश करूं। मुमकिन है कि वो कोई चीज कबूल कर ले तो वो चीज हम उन्हें दे देंगे और वो हमसे बाज रहेंगे। लोगों ने कहा ठीक है अबुल वलीद, आप जाइए और इनसे बात कीजिए। उसके बाद उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मस्जिद में तना बैठे थे। उसने कहा भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मकाम है वो तुम्हें मालूम है, तुम हस्ब नस्ब के लिहाज से हमारे बेहतरीन आदमी हो और अब तुम अपनी कौम के पास एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इनका शिराजा बिखेर दिया है, इनकी अक्लों को हमाकत ज़दा कहा है, उनके माबूदों और उनके दीन की ऐब चीनी की है और उनके गुजरे हुए आबा अजदाद को काफिर ठहराया है। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद चीजें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करना, हो सकता है कि इनमें से कोई चीज आप कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो मैं सुनूंगा। उसने कहा भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा कर देते हैं कि तुम हम में से सबसे ज्यादा मालदार बन जाओगे।
اور اگر تم عزت و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بغیر کسی معاملے کا ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جاؤ تو ہم اپنا بادشاہ آپ کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کروائی دیتے ہیں۔ اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے لیے، یعنی جو وہی آتی تھی تو یہ تانا کیا دیتے تھے کہ ان کے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے جو ان کو سکھاتا ہے، نعوذ باللہ یہ بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم آپ کا بہترین علاج فراہم کریں گے، اس پر اتنا مال خرچ کریں گے کہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے، اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید وہ اپنی بات کہہ چکے، اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا اب میری بات سنو، اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرات کی، سورہ فصلت آیت نمبر 1 to 5، حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون۔ تو جب یہ پڑھ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے گئے اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ آپ کی باتوں سے روگردانی کریں، نہیں مانے، اعراض کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اتبا نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا ہرگز نہ کیجیے، اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب آنا پڑے۔ اس نے کہا اتنا ہی کافی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے۔ اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا، انہوں نے آپس میں کہا واللہ اتبا تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مان لو، اس کے معاملے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ آپ سے کہا ہم آپ پر ایک بات اور پیش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے، یعنی آپ اگر مان لیتے ہیں تو آپ کو نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا اور نہ کوئی وہ نہیں، اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجیے اے کافر، کیا کافروں جسے تم پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھتا، اور نہ جسے میں پوچھتا ہوں اسے تم پوچھتے ہو، اور نہ جسے تم پوچھتے ہو اسے میں پوچھنے والا ہوں، یعنی عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ جسے میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کو کیا ہے بیزاری اور برات کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا، جب ان سب آفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا، اس کو حل وسط کہا جاتا ہے۔ حل وسط یعنی بیچ کی راہ، کہ بیچ کی راہ آپ اختیار کیجیے۔ جیسے کہ کوثر میں کہا گیا کہ فصلی لربک وانحر، کہ عبادت میں کیا ہے، نماز میں پڑھوں گا تو اللہ کے لیے، اور قربانی بھی میں کروں گا تو کس کے لیے؟ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے۔
تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، اعلان کر دیجئے، پکار کر کہہ دیجئے۔ جب کسی صورت کے شروع میں قل کا لفظ آتا ہے تو اس سے اس بات کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ 4 صورتیں قرآن کی جو قل سے شروع ہو رہی ہیں، سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ اخلاص۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہر چیز بتا رہے تھے، مگر یہاں 5 صورتیں بلکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہر چیز بتا رہے تھے، مگر یہاں پر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بیزاری کا اظہار، کہ اے کافروں، اشارہ ہے قریش مکہ کے مشرکین سے، اس کے بعد قیامت تک جو بھی ان کے طریقوں پر عمل کرے، جس تک حق بات پہنچ جائے، مگر وہ جان بوجھ کے اس کو قبول نہ کرے بلکہ ریجیکٹ کر دے، کیونکہ کفر کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہچان کر جان بوجھ کر پھر اس کا انکار کرنا، یعنی تمہیں ہر طرح سے سمجھایا جا چکا ہے لیکن تم ابھی تک کفر پر اڑے ہوئے ہو، اسی لیے ان کو کافر کہہ کر پکارا گیا جو حق کا انکار کرے۔ یعنی کون ہے وہ؟ جو حق کا انکار کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر برات کا اظہار ہے کہ لا اعبدو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرنے والا، نہیں میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ پہلے مضارع ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اصنام کی، اوثان کی، بتوں کی، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہیں، وہ سب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ان میں سے کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ باقی سارے ادیان سے اس لیے ہی الگ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، جبکہ باقی جو ادیان ہیں، دین کی جمع ادیان میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے۔ تو میری عبادت کا طریقہ وہ نہیں ہے جو تمہارا طریقہ ہے، میری عبادت ایک اکیلے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جہاں تک عام ایسے یعنی نان مسلمس ہیں جن تک حق پہنچا ہی نہیں، حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلا، جن تک حق کا پیغام یعنی جن تک حق کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ تو مشرکین مکہ سے خطاب ہے، خطاب کے سالہ سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ میں رہ کر نہ صرف زبانی بلکہ عملی دعوت کا پیغام کر کے بھی بتایا، لیکن تم نے نہیں مانا، تو تم سے اب اعلان برات ہے، یعنی نہیں تم مانتے، نہیں اس پر عمل کرتے، تو اب ہم تو تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہیں، جیسا کہ تمہاری آفر ہے، ہم ماننے والے نہیں کہ میں کسی صورت میں بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو شرک سے پوری طریقے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اور ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو یا آئندہ کرو گے۔ اور اس میں ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ توحید کا اپوزٹ چونکہ شرک ہے، جیسے آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے، ویسے توحید اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ظلمات اور روشنی، نور جو ہے وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جس دل میں اندھیرا چھایا ہو اس میں روشنی نہیں داخل ہوتی ہے، اگر روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ تو اندھیرا سراسر کیا ہے؟ شرک ہے، اور روشنی کیا ہے؟ دین اسلام کی طرف آنا اور ایک اللہ کی عبادت کو ماننا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم سے آئندہ بھی توقع نہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو کسی بات کی اہمیت کے لیے یا تو قسم کھا کر بات سمجھائی جاتی ہے یا بار بار اپنی بات کو دہرایا جاتا ہے، جیسے اس میں 2-3 آیتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے نا، یعنی ایک ہی مرتبہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن بار بار کے اچھی طریقے سے جان لو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے لگوں۔ چاہے جو کر لو، نہ میں تمہارے راستے پر چلوں گا، تمہاری بات مانوں گا، اور نہ تم سے امید ہے کہ تم مانو گے۔ حق اور باطل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت میں تو اس صورت میں یہ پیغام کے ہر حال پر، زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے۔ اگر کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک شرک جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا ناپسندیدہ گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ سورہ نساء میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ اس کا یعنی اس آیت کا تکرار کر رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے ان گناہوں کو جو بھی چاہیں گے، جیسے کہ حدیث میں اس کو واضح کر دیا گیا کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا گناہ لاؤ گے معاف کر دوں گا، لیکن اگر تمہارے عقیدے میں، تمہاری عبادات میں، تمہارے خیالات میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری کسی عمل میں شرک ہوا تو شرک کی معافی قابل مذمت ہے، اور جو اسی شرک کے عقیدے پر مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو وہ وہو کافر، یعنی وہ انکار کرنے والا ہے اور کفر کرنے والا ہے، اور کفر کا انجام کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ یعنی ضد میں آ کر تم بھی حق سے پھر جاؤ گے اور اللہ کے آگے نہیں جھکو گے۔ سچا معبود تو اللہ ہی ہے جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی حقدار عبادت ہے، کسی غیر کو عبادت کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، کیونکہ تم احکامات شریعت ماننے والے نہیں، تم نے تو اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ لیے ہیں جن سے اللہ بیزار ہے۔ یعنی جو راہ تم نے اختیار کر رکھی ہے، میں اس راہ پر کسی صورت سے بھی چلنے والا نہیں ہوں، میں تو اپنے سچے معبود کی اس طرح عبادت کرتا ہوں جس طرح اس کی مرضی ہے، یعنی وہ طریقہ میں نے اپنایا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اپنی مرضی سے بھی میں اس میں عبادت میں کچھ چینج نہیں کر سکتا۔ جیسے سورہ نجم آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی شفاعتهم شیئا، مشرک صرف خیال اور خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے تمام طریقوں سے بیزاری کا اظہار کیا، کیونکہ عابد کے لیے ایک معبود کا ہونا اور اس کی عبادت کے طریقوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، لہذا آپ اور تمام مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کرتے ہیں جو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ اس لیے اسلام اللہ کی خالص عبادت کا اور رسول کی خاص رسالت مان لینے کا نام ہے۔ نہ تو اللہ کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے اور نہ رسول کی رسالت کے سوا کسی دوسرے طریقے کو مانا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مشرک غیروں کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اسی وجہ سے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، میرا دین توحید پر مبنی ہے اور تمہارا دین سراسر شرک پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تو جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ تمہارا راستہ الگ اور میرا الگ۔ دین کا ایک اور معنی ہے جزا اور سزا، یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا بدلہ تم کو ملے گا، اور جو میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ یہاں دین سے مراد دین اسلام ہی ہے، ہم اس کا معنی ہم نہیں سمجھتے، اس لیے مومن مسلمان کو مسلمان سے کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، جب کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ تو یہ آیت کس کے لیے جس کا دین اسلام نہیں ہے؟ دنیا میں 2 ہی ملت ہے، ایک اسلام ہے اور دوسرا کفر ہے، تو کسی بھی شکل میں کفر کی طرف انسان نہیں جا سکتا، چاہے کہ اس کو یعنی فوت کر دیا جائے یا چاہے اس کو آگ کے انگارے پر لٹا دیا جائے یا جو بھی کر دیا جائے، ہرگز بھی وہ دین کے معاملے میں تو کمپرومائز بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ کہ دین کیا ہے؟ ایک ہی دین ہے اور وہ دین ہے اسلام، اور اسی کی پیروی کرنے کے لیے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، اگر مشرک آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عملوں سے بری اور میں تمہارے عملوں سے۔
اور سورہ قصص میں اس طرح کی آیت آئی ہے، آیت نمبر 55، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین شرک ہے اور میرے لیے میرا دین اسلام ہے۔ تو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کا اقرار کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، اور دعا بھی کرنا چاہیے۔ خوبصورت دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنا معنی ہے، جو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے وہ اسلام ہے۔ تو قائمن، قائدن، راقدن، اور ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا، تو یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں ہم کو کھڑا رکھنا، اسلام کی حالت میں ہم کو بٹھانا، اسلام کی حالت میں ہی ہم کو فوت کرنا یا سلانا، اور ہمارے دشمن کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دینا، اور نہ ہی کوئی حاسد کے حسد سے ہم سب کی حفاظت کرنا۔ تو یہ ہے سورہ کافرون، جس کو ہم لوگوں نے پڑھا، کیونکہ چھوٹی صورتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوٹی صورتیں تو ہیں لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے بہت جامع ہے، کہ بالکل شرک سے برات، یعنی بالکل بری، کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو ان تک یہ پیغام پہنچے، اللہ کرے کہ جو ہے تو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں کئی چیزوں کو ان لوگوں نے شریک بنا رکھا ہے، کسی نے پیر کو، کسی نے بزرگ کو، کسی نے اولیاء اللہ کو، کسی نے کسی اور کو، اور کسی نے کسی اور کو، کچھ نہیں تو کسی نے اپنی نفسانی خواہشات کو بت بنا کر رکھا ہے۔ جب دل چاہ رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، وہاں پر اپنے نفس کی بھی پوجا نہیں ہوگی، نفس کی بھی عبادت نہیں ہوگی، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ اسی طرح نفس چاہ رہا ہے تو مال خوب کمائے، چاہے کہ حرام طریقے سے آئے، یہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات میں شریک ٹھہرانا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چاہے کہ تھوڑا کھاؤ لیکن حلال طریقے سے، لیکن اس میں حرام شامل کر دیا جائے۔ تو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔